أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ساری میری پیاری بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا عین کا مخرج۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس سب سے زیادہ پریکٹس یہ والا حرف جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ عین شروع میں آپ کے لیے یہ آواز نکالنا حلق کے درمیان میں سے باریک کر کے بہت مشکل ہوگی۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹپ بتائی تھی کہ آپ انگلی سے تھوڑا سا اپنے ونڈ پائپ کو، اپنے سانس کی نالی جو آپ کو نظر آتی ہے گلے کے اندر، باہر سے دیکھنے سے بھی مردوں میں وہ پرومیننٹ ہوتی ہے، ایک ہڈی کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور عورتوں میں وہ پرومیننٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ٹچ کرنے سے فیل ہو رہی ہوتی ہے سخت سی۔ اندر جو پائپ ہوتا ہے، ونڈ پائپ، ہماری سانس لینے کی نالی، اس کے اوپر آپ ذرا سا پریشر دیں گی، زور دیں گی تو یہ والی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ عین، ای، او، ٹھیک ہے جی۔ یہ ای او جو اکثر میری اسٹوڈنٹس مجھے سنا رہی ہیں، اس سے عین کی آواز ابھی اس کا مخرج صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کی بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آ جائے گا، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آج ہم پڑھیں گے غین کا مخرج۔ غین حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، منہ کی جانب والا، درمیان والا اور سینے کی جانب والا۔ تو منہ کی جانب سے ہم نے ایک اور بھی مخرج پڑھا تھا، کون سا تھا؟ خو، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو خو کا مخرج کیا تھا؟ کہ خو حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب واقع ہوتا ہے، لیکن اس کی صفات میں تھا خراش۔ خو کی آواز میں خراش ہوتی ہے اور اس کی آواز پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غین بھی پر ہے، اس کی صفت بھی پر ہے، لیکن اس میں خراش نہیں ہوتی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ غین، او، ایو، او، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، زبان کو پیچھے سے اوپر اٹھائیں گے، منہ بھر جائے گا، پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آؤ، ایو، او، ٹھیک ہے جی۔ پریکٹس کریں، میں بولتی ہوں آپ میرے پیچھے بولیں سب۔ آؤ، ایو، او، شاباش، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور کل آپ سب نے دوبارہ سے مجھے عین کا مخرج بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے، اور غین کا بھی، غین۔ چلے اب ہم اپنی تختی نمبر اول حروف مفردات کی ریویژن کر لیتے ہیں پیچھے سے۔ جو ہم مخرج پڑھتے جائیں گے ہم نے روزانہ تختی نمبر اول کی ریویژن بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، ز، سین، شین، صاد،
ضاد طا ظا عین غین. ٹھیک ہے جی. کل آپ جب لیسن سنائیں گے اسی طرح سے جس طرح آپ سنا رہے ہیں، تختی نمبر اول بھی آپ نے مجھے سنانی ہے جہاں تک پڑھ چکے ہیں وہ غین تک، اور غین کا مخرج بھی سنانا ہے اور ساتھ عین کا مخرج بھی سنانا ہے. بہت اچھے سے دوبارہ پریکٹس کرنی سب نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو میں نے تصویر بھیجی ہوئی ہے ہر لیسن میں تختی نمبر اول کی حروف مفردات کی، اس میں آپ دیکھیں جو گرین کلر کوڈڈ الفابیٹس ہیں، جو حروف ترجیح ہیں جن کے اوپر سبز رنگ ہے، گرین ہے، وہ ہیں پر حروف. اور پر حروف کو کیا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا؟ حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ میم سین تے عین لام یہ ہے مستعلیہ. اور یہ کتنے ہیں؟ خا را صاد ضاد طا ظا غین قاف. ٹھیک ہے. قاف ابھی نہیں پڑھا لیکن آپ کوشش کر کے ادا کر سکتے ہیں اس کو. قاف کتنے ہو گئے؟ 8 حروف. 8 حروف ہم نے ابھی تک حروف تہجی میں سے جو ہیں ان میں سے 7 پڑھ لیے ہیں. 8 ہوتے ہیں حروف مستعلیہ. 5 تھے حروف قلقلہ قطب جد قاف طا با جیم دال. 4 پڑھ لی ہیں. قاف رہتا ہے اور حروف مستعلیہ میں بھی قاف آتا ہے. اور یہ 8 ہیں، ہم نے 7 پڑھ لیے ہیں، 7 پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ، حروف قلقلہ تختی نمبر 1 کے جتنے پڑھ چکے ہیں، اور عین اور غین کا مخرج آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے پریکٹس کرنی اور کل انشاءاللہ العزیز مجھے سنانا ہے. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے دوسرے پارٹ کی طرف، سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. اور ہم پڑھ رہے تھے کھانے اور پینے کی سنت، اور ہم نے سنت نمبر 12 تک پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے 2 دعائیں سیکھی تھیں کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں. ٹھیک ہے. بہت ہی پیاری دعائیں ہیں. دعا نمبر 1 ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا مسلمین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے سنت نمبر 13 کھانے پینے کی. ٹھیک ہے. کھانا کھلانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا دیتے تھے: اللہم اطعم، اے اللہ آپ اس کو کھلائیے، من جس نے، اطعمنی مجھے کھلایا، وسقی اور اس کو سیراب کیجیے یعنی پلائیے، من جس نے، سقانی مجھے سیراب کیا یعنی کہ مجھے پلایا. صحیح مسلم شریف اس کا ریفرنس ہے حدیث شریف کا. دعا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ آپ اس کو کھلائیے جس نے مجھے کھلایا، وسقی من سقانی اور اس کو پلائیے جس نے مجھے پلایا. ٹھیک ہے. بہت ایزی دعا ہے، انشاءاللہ آ جائے گی. اور کتنی پیاری دعا ہے، جو اگر ہمیں کوئی انوائٹ کرے، ہم کہیں کھانا کھانے جائیں اس کو ہم یہ دعا دیں. ٹھیک ہے. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر سو جانے یا لیٹے رہنے کو کیلولہ کہتے ہیں، اور یہ مسنون عمل ہے. صحیح بخاری شریف اس کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی، اور وہ کھانا اگر دوپہر کا تھا تو اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں گے، اور اس میں آنکھ بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کو کیلولہ کہتے ہیں. اور یہ تھوڑی دیر گھنٹوں پہ محیط نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے طبیعت میں، مزاج میں سستی آ جاتی ہے. میکسیمم 10 منٹ 15 اور یا ہاف این آور تک بھی آپ لے جائیں، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو بالکل بھی. ٹھیک ہے.
چلیں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر سنت کے شروع میں درود شریف میں پڑھنا بھول جاؤں تو آپ لوگ ضرور پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پڑھنے جا رہے ہیں تو ان پر درود شریف بھی بنتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔